آج سب سے بڑا جو آپ کا چیلنج ہے وہ آپ کے اپنے دفاع کو مضبوط بنانا، جو آپ کے جو ٹیررزم ہے جس کے اوپر پوری قوم قربانیاں دے رہی ہے، اس دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس ناصور کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اور مجھے کامل یقین ہے انشاءاللہ کہ ان قربانیوں کے نتیجے میں، ہماری باہمی اتحاد اور اتفاق کے نتیجے میں اس کا مکمل صفایا ظہور ہوگا۔ وفاق نے پوری دلجمعی کے ساتھ اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ صوبوں کے ساتھ مشاورت کی ہر معاملے کے اوپر، اور پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم نے قومی فیصلے کیے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری معیشت اس کے باوجود کہ بڑے بڑے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، آج میکرو لیول پر ہماری معیشت سٹیبل ہے، لیکن اس کے اندر اب گروتھ کی انجیکشن ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے۔ امپلائمنٹ، پروڈکشن، ایکسپورٹس اور اکنامک ایکٹیویٹی کو آگے بڑھانا، یہ آج ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو حالیہ کرائسس آیا، جو کہ ابھی تک چل رہا ہے، اس سے جو تیل کی قیمتیں جو آسمانوں پہ چلی گئیں، تو ایک بہت بڑا ایک کرائسس تھا، بہت بڑا چیلنج تھا، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وفاق اور صوبے آپس میں ملے بغیر اس انتہائی مشکل وقت کو نبھا سکتے۔ اس حوالے سے بھی میں صوبوں کا، وزراء اعلیٰ کا دل کی عطا گرائیوں سے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے بھرپور معاونت کی، مگر اس صوبائی معاونت سے پہلے 128 ارب روپے وفاق اپنے انتہائی محدود وسائل سے خرچ کر چکا تھا، وگرنہ جو آپ نے راشننگ دیکھی، لمبی کیوز دیکھی، وہ الحمدللہ وہ پاکستان میں دور دور تک اس کا سایہ تک نہیں تھا۔ چاروں صوبوں کی اور وفاق کی باہمی یگانگت، ہماری سینس آف انڈرسٹینڈنگ اور ٹیم ورک، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ پیٹرول اسٹیشن پہ لائنیں نہیں لگیں، اور پھر عوام کی جو توقعات تھیں اس کے اوپر پورا اترنے کے لیے ہم نے حد المقدور کوشش کی۔ آج جو ہم جس بجٹ کے حوالے سے NSC کا یہ فورم جو بیٹھا ہے، پچھلے کئی ہفتوں سے ہماری بھرپور صوبوں سے مشاورت جاری تھی کہ مزید وسائل ہم کہاں سے لے کے آئیں، کہ آج سب سے بڑا جو آپ کا چیلنج ہے وہ آپ کے اپنے دفاع کو مضبوط بنانا، جو آپ کے جو ٹیررزم ہے جس کے اوپر پوری قوم قربانیاں دے رہی ہے، خاص طور پر صوبہ KP اور صوبہ بلوچستان کے عوام، مائیں بہنیں، جوان بیٹے، بچے بچیاں، اور اس کے ساتھ لا انفورسنگ ایجنسیز، ہماری آرم فورسز کے جوان اور افسر، وہ دن رات قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایک یکجاں دو قالب ہو کر ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس ناصور کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اور مجھے کامل یقین ہے انشاءاللہ کہ ان قربانیوں کے نتیجے میں، ہماری باہمی اتحاد اور اتفاق کے نتیجے میں اس کا مکمل صفایا ظہور ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اب معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ میکرو لیول کی جو اسٹیبلٹی ہے اس سے عام آدمی کو اس سے کیا سروکار ہے؟ عام آدمی کو غرض ہے امپلائمنٹ سے، پروڈکٹیو ملازمت سے، زراعت میں کس طرح ترقی ہوگی، صنعت میں کس طرح ترقی ہوگی، ایکسپورٹ کس طرح بڑھیں گی، تو اور پھر عام آدمی جو ملازم پیشہ ایک جوان ہے، ایک افسر ہے، یا ایک گریڈ 16 کا ملازم ہے، یا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، اس کو ہم کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟ اور صنعت کے پہیے کو
گھمانے کے لیے، تیزی سے گھمانے کے لیے ہم کیا ریلیف دے سکتے ہیں، اس کے لیے وسائل ہمیں درکار ہیں کہ آج اگر ہم نے اپنی گروتھ لے کے آنی ہے اور جو ہماری جو اکانومی ہے اس کی جو GDP ہے اس میں تیزی سے اضافہ لے کے آنا ہے، تو ہمیں اکانومی میں ایسے انسینٹیوز انجیکٹ کرنے ہوں گے جس سے ایکسپورٹس بڑھیں، جس سے مینوفیکچرنگ وہ ریوائیو ہو اور اکانومی وہ ٹرانسفارم کرے.